وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے پہلے ہم ان کی فضیلت کے اوپر کچھ احادیث جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی فضیلت ہے ان کی اور کتنی اہم یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ان 2 آیات کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پھر پوری امت کے لیے یہ ایک خزانہ ہے۔ اور اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، ہم سب اس کو ان آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ کر پڑھنے سے اور ویسے ہی پڑھ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے ہم سب پر، اپنے بندوں پر، کہ اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت کی ایسے ایسے اسباب دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ 2 آیات دعا ہی ہیں، اور ان کے اوپر جو احادیث ہیں ان کی فضیلت پر، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، تو 3 چیزیں عطا ہوئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا کیا عطا ہوا؟ شرک کے سوا آپ کی امت کے تمام گناہوں کی معافی، یعنی یہ خوشخبری عطا ہوئی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 پہلے، اب 2000 سال مہینے کیا یہ نہیں پتہ، 2000 پہلے ایک کتاب لکھی۔ ان میں 2 آیات نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ جس بھی مکان میں یہ آیتیں دن یا رات میں پڑھ دی جائیں، شیطان اس مکان میں ٹھہر نہیں سکتا۔ صحیح حدیث ہے۔ اگلی حدیث پڑھتی ہوں۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت کریں گی، مصائب اور آفات سے بچائیں گی۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم نہیں پڑھتے سونے سے پہلے ان 2 آیات کو تو کتنی بڑی بھلائی اور خیر سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ دروازہ کھلنے کی اتنی آواز آئی تھی کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو فرشتہ آج اترا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان میں سے جو بھی حروف پڑھیں گے، آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو بھی پڑھ لے گا اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ان آیات کو شروع کریں گے اور ڈیٹیل سے پھر ہم ان کو سمجھ لیں گے۔ تو یہ ان آیات کی فضیلت پہ چند احادیث تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔